ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کئی طرح سے کی جا سکتی ہے۔ ان عبادات میں سے ایک طریقہ عبادت کا نماز ہے، جس کے بارے ہماری گفتگو جاری ہے۔ الحمدللہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نماز کے سیکھنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں کہ نماز جو ایک سادہ سی عام سی ہر بندے کی پہنچ میں عبادت ہے، اس کے اوپر نہ تو زیادہ خرچ آتا ہے نہ کوئی زیادہ مشقت ہی اٹھانا پڑتی ہے، لہذا ہر بندہ آسانی کے ساتھ اس کے اوپر پورا اتر سکتا ہے۔ بس شرط صرف ایک ہے، دل میں خلوص ہو، انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے حاضر ہو جائے اور پھر پورے خلوص کے ساتھ ایسے نماز پڑھے جیسے اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت فری میں حاصل ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن اور انسان کو میں نے صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور دوسرا اس کا لازمی پہلو کہ صرف اسی کی عبادت، اس کے سوا کسی اور کی نہیں۔
سو ہم نماز صرف اس کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں گے اور اس کے احکامات کے مطابق اس کو چلائیں گے. اس لیے یہ نماز جس کے بارے ہم سن چکے ہیں، چونکہ اس کے اندر مختلف پہلو پائے جاتے ہیں. ایک اس کا روحانی پہلو ہے، اور وہ کیا ہے کہ عبادت جو ایک انسان کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اس کی روح کیا ہے؟ التذلل والخشوع، کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، انسان پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور آ کے کھڑا ہو جائے. یعنی یہ چیزیں ہمارے اندر سے پیدا ہونی چاہیے. اور پھر جب ہم نماز کا عمل شروع کرتے ہیں، اس وقت ایک اس کی ظاہری کیفیت ہے کہ ہم نے نماز کے ارکان کو کیسے ادا کرنا ہے. اس کے بارے بھی باقاعدہ ہمیں حکم ملا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی. صحابہ کرام کو نماز پڑھ کے دکھائی اور پھر یہ حکم دیا کہ اس طریقے سے آپ نے بھی نماز کو پڑھنا ہے. پھر اس کے اندر پڑھی جانے والی چیزیں ہیں، وہ اذکار ہیں، وہ دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں اور حدیث کے اندر وہ وارد ہوئے ہیں. سو ہم اسی حوالے سے اپنا سبق چلائے ہوئے ہیں کہ اللہ اکبر سے لے کر کے سلام پھیرنے تک پوری نماز کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہم نے مسجد میں آ کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، کیسے ہم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، کیسے ہم نے ساتھ اس کے تکبیر کہنی ہے، اور کس انداز سے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، اور پھر ہاتھ باندھنے کے بعد کیا کچھ ہم نے پڑھنا ہے. امید ہے جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہ یاد ہوں گی، کیونکہ یہ بہت اہم ترین دعائیں ہیں جو ہمیں نماز کے اندر بالخصوص سکھائی گئی ہیں. کیونکہ نماز چونکہ ہر بندے کے اوپر فرض ہے، لہذا ہر بندے کی ضروریات پورا کرنے کے لیے بہت کچھ مواد اس نماز کے اندر رکھ دیا گیا ہے. بس توجہ اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے. تو انشاءاللہ مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا اور ہمارے حق میں بہت زیادہ فائدہ بھی ہو جائے گا. لہذا ثنا کا سلسلہ ہے، دعا کا سلسلہ ہے، یہ اذکار میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں. اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی باری آتی ہے. سورۃ فاتحہ کے بارے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کو ہی نماز قرار دے دیا ہے، اور اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. کیونکہ اکیلی الحمد شریف کو ہی لے لینا، یقین جانے اس کا ترجمہ تفسیر مکمل ہونے والا ہی نہیں. جس قدر بھی اس کے اوپر بیان کر لیا جائے، اس کو سیکھا جائے، اس کو پڑھا جائے، کم ہے. میں نے عرض کیا کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک آیت کے ساتھ اپنے بندے کو جواب دیتے ہیں، اللہ ساتھ ساتھ شیئر کرتے جاتے ہیں، اور بندہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ عنایت فرما دیتے ہیں. سورۃ فاتحہ یہ صحیح بخاری کے اندر، یہ کتاب و تفسیر کے اندر امام بخاری باقاعدہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ آیت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عنایت فرمایا ہے. تو یہ 7 آیتیں سورۃ فاتحہ ہے، اور اسی کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن عظیم فرماتے ہیں. اب ایک تو پورا قرآن مجید ہے نا، لیکن اس میں سے خاص خلاصتاً جو ہمارا سبق ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے. اور امام بخاری وہاں لکھتے ہیں کہ ام القرآن ہے یسب المثانی والقرآن العظیم، کہ ام القرآن جو ہے سورۃ فاتحہ جو ہے یہی وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم ہے. تو کیا نتیجہ ہم نے اخذ کیا کہ اتنا اہم ترین سبق جس کو اللہ پاک قرآن عظیم فرماتے ہیں وہی سبق ہم نے بلا دیا. اللہ ماشاء اللہ جس پر اللہ رحم کر دے الحمدللہ وہ تو عمل کرنے والے ہے، لیکن میں کہوں گا اکثریت اس سبق کو بھولے ہوئے ہے. اور میں نے اس کیا کہ ایک ایک آیت کے جواب میں اللہ پاک کا ساتھ ساتھ جواب دینا یہ کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے. اور اللہ فرماتے والی عبدی ما سال،
بندہ جو مانگ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو عنایت کر دیا. یہ خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. اب سورۃ فاتحہ کو اگر دوسرے پہلو سے ہم اس کا مشاہدہ کریں تو آپ یقین جانیں کہ جو ہمارے عقائد ہیں نا وہ اس اکیلی سورۃ فاتحہ کے اندر ہی موجود ہیں. سارے عقیدہ توحید موجود ہے، اور عقیدہ توحید کی 3 اقسام ہیں. توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید الاسماء والصفات ہے. تو توحید الوہیت کیا ہے؟ کہ اللہ ہی میرا مالک ہے، اسی کی عبادت کروں گا. توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ وہی میرا پالنے والا ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کا ذکر اس کے اندر موجود ہے. توحید الاسماء والصفات کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں اور وہ ان ناموں کے اندر یکتا ہے. جو کمالات اس کے ناموں کے اندر موجود ہیں وہ کسی اور کے نام کے اندر موجود نہیں ہیں. تو یہ اسماء کا ذکر اس سورۃ فاتحہ کے اندر موجود ہے. عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت یہ موجود ہے سورت کے اندر. تو کس انداز سے اللہ پاک نے اتنے قیمتی الفاظ قرآن مجید کی ابتدا میں رکھ دیے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. الحمد سے آغاز ہوتا ہے کہ ساری تعریفات اللہ کے لیے ہیں، اور یہ الحمدللہ کا کلمہ اتنا عظیم تر ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان. ایک بندہ جب ایک دفعہ الحمدللہ کہتا ہے گویا اپنے مالک کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی تعریفیں بیان کرتا ہے کہ اللہ جی تو نے مجھے نوازا، یقیناً تعریف کے لائق آپ ہیں، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اللہ ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. اتنے عظیم کلمات ہیں. الحمدللہ صرف اتنا سا کلمہ کہنا. سورۃ فاتحہ کے اندر تو بہت کچھ ہے. تو کس ذات کے لیے؟ جو رب العالمین ہے، ساری کائنات کا پالنے والا ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے. وہی ہے ساری تعریفوں کے لائق، کیونکہ حقیقت میں تعریف اس کی ہے. اگر ہم کسی اور کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ تعریف بھی اس کے بنانے والے کی ہوتی ہے. کوئی بندہ خوبصورت ہے، کوئی بچہ اچھا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں جی بہت اچھا بچہ ہے. حقیقت میں تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ بنانے والے کی ہو رہی ہے، کیونکہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے. یہ چیز بہت خوبصورت ہے، یہ درخت کتنا خوبصورت ہے، یہ پہاڑ کتنا عظیم شاہکار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تو دیکھ لیں کسی چیز کے اوپر بھی آپ تبصرہ کریں، اس کے اوپر خوشی کا اظہار کریں تو حقیقت میں تعریف مالک کی ہو رہی ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، چونکہ وہ رب العالمین ہے. اب کسی اور کا وصف اور صفت یہ ہو نہیں سکتی، لہذا اس کا نام اللہ ہے جو رب العالمین ہے، ساری تعریفات بھی اس کی ہیں. اور پھر آگے اس کی صفات کا ذکر ہوا. الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس قدر رحم کرنے والا، یہ مبالغے کے صیغے ہیں کہ اس طرح کا رحم کوئی اور کر سکتا ہی نہیں. اور اس کی تفسیر یوں بھی بیان کی گئی ہے الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، کہ رحمان ہے اللہ دنیا کے لحاظ سے. اس وقت مسلم، کافر، کوئی بھی کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، کوئی غیر مسلم ہے یا مسلم ہے، سب کو اللہ نوازنے والے ہیں، سب کے اوپر اللہ مہربان ہیں. اور اس کی رحمتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ اپنے دشمنوں کو بھی نوازتا ہے، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں اور شاید ہمارے سے زیادہ ان کے پاس موجود ہو. الرحیم فی الآخرہ، لیکن قیامت والے دن جو بڑی ایک ضرورت کا دن ہوگا کہ اس وقت کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے، وہاں اللہ اس قدر رحم فرمائیں گے، اس قدر رحم فرمائیں گے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن ہوگا مومنین پر، مومنوں پر اللہ پاک اپنا یہ خصوصی احسان فرمائیں گے. تو اس لحاظ سے بھی ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ابھی سے ہی خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میں تمہارے پر اس وقت بھی بہت زیادہ رحم کر رہا ہوں، کل کو بھی رحم کرنے والا ہوں. اس کے بعد پھر وہی بات جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سے تقاضا کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. یہاں بندے سے باقاعدہ اقرار کروایا گیا ہے کہ بندے اس بات کا اقرار کر لے ایاک نعبد، اللہ جی آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں، کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا.
اور عبادت کی چونکہ بہت زیادہ اقسام ہیں، لیکن ایک خاص الخاص عبادت وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ یہ جو مدد کا سلسلہ ہے اور اس کے اندر پوری دنیا غفلت کا شکار ہے، میں اس سلسلے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا۔ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آپ ہی سے مدد کا طلبگار ہوں، میں آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اور یہ دونوں کلمے اتنے عظیم ہیں۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ کا اکیلا یہ معنی نہیں ہے کہ بس اللہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، بلکہ اس کا وہی مطلب ہے جو اللہ نے ہم سے تقاضا کیا ہے کہ بس میری ہی عبادت کرو۔ تو بندے نے بھی اقرار کیا اللہ جی آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ اور اس کا لازمی پہلو دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، صرف آپ کی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ جی آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتا میں۔ اب یہ دیکھ لیں، ایک آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، دو باتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ بنیادی طور پہ ایک ہی چیز ہے، اللہ کی عبادت، لیکن ساتھ اس کی وضاحت جو آئی ہے وہ اس سلسلے میں آئی ہے جو لوگ کثرت سے غفلت کا شکار ہیں کہ آج کل باقی عبادات چلو وہ تو بات کی بات ہے، ان کے اندر بھی بہت زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے، لیکن یہ جو مدد مانگنے والا سلسلہ ہے نا، اب دیکھ لیں ہماری نماز کیا ہے۔ ہم نماز اللہ کے حضور آ کے پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے اندر ہم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس کا کیا تقاضا ہے، ہم نے کیسے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا ہے، کوئی یاد نہیں ہے۔ تو پھر معذرت کے ساتھ ایسی بات کہنے کا کیا فائدہ، اس عبادت کا کیا مقصد جو ہم اس طرح کی خلط ملط سی بیان کر رہے ہیں، یا پھر ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ بھائی جو اللہ کے حضور انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ باوضو ہو کے اللہ کے حضور کھڑے ہو کے آپ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ بس میں تو صرف آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، یقیناً اللہ اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ کا بنیادی مفہوم ہے اور وہی اس کا تفسیر بھی ہے اور یہی اس کا تقاضا بھی ہے۔ لیکن خاص طور پہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ آپ سے مدد چاہتا ہوں۔ اب یہ ہے وہ خاص چیز جس کی بہت زیادہ اس وقت ضرورت ہے کہ جو ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں، اس کا بھی ساتھ ہی یہ مفہوم ہے کہ آپ کے علاوہ کسی اور سے مدد کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اب یہ اتنا تفصیل طلب سلسلہ ہے، یہ استعانت باللہ والا، اللہ سے مدد مانگنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگنا، جس کے اوپر جتنی بھی بحث کی جائے، اس کی تفسیر بیان کی جائے، اس کے بارے سمجھایا جائے، ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ کمی ہے، اور اس لحاظ سے یہ ہمارا سمجھانا شاید کم ہی ہو جائے گا۔ اور بار بار بتانے سمجھانے کے باوجود لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اچھا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی سادہ سی بات ہے، حالانکہ غیر اللہ سے اس انداز کی غیبی مدد مانگنا اور یہ ذہن رکھنا کہ ہاں فلاں نیک ہستی ہے، میں اس کے سامنے اس انداز سے عاجزی سے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، وہ میرا مددگار ثابت ہو جائے گا، یہ ایک دھوکہ ہے جو ہم نے کھا لیا ہے، اور ہم کبھی اپنے مشن میں کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ شیطان اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اس نے یہ ایک دھوکہ ہمیں دیا ہے کہ ویسے شاید یہ میرے قابو میں آنے والا نہیں ہے، میں اس کو ذرا نیک لوگوں کا بہانہ بنا کر کے اس کام پہ لگا دوں تاکہ یہ بندہ اس کام کو چھوڑنے والا نہ ہو۔ اب یہ بات اصل میں یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے، علم کی کمی کا نتیجہ ہے۔ جو بندہ قرآن و حدیث کو پڑھنے والا جاننے والا ہے اور بالخصوص قرآن مجید کا ترجمہ ہی کبھی کبھار پڑھتا رہتا ہے، وہ ایسی غلطی کبھی نہیں کر سکتا، وہ ایسی کوتاہی میں کبھی نہیں جا سکتا۔ اب سنیے اللہ پاک سورہ آل عمران کے اندر کیا فرماتے ہیں، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، بات براہ راست اللہ اپنے پیغمبر سے کر رہے ہیں۔ حالات کیا ہیں؟ جنگ احد ہے، 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اب یہاں لوگ پریشان ہو گئے، صحابہ کرام باتیں کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم تو بدر کے اندر بھی تمہاری مدد کر چکے ہیں، اس وقت اس کی نسبت بھی تمہاری طاقت کم تھی،
اب بھی ہم تمہارے مددگار تھے. یہ جو کوتاہی ہوئی ہے یہ تمہاری طرف سے ہوئی ہے. لہذا یہ بات ذہن میں رکھو, وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, مدد اللہ کے پاس سے آتی ہے. تم لوگ اپنی طاقت کی بنیاد پہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ کس کو اللہ کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, پیغمبر کے صحابہ کو. اب آج کون ان سے بڑا آ گیا ہے جو ہمارا مددگار ثابت ہو سکے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری مدد کے علاوہ کسی کے پاس کوئی توفیق ہی نہیں ہے. اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, اللہ تمہارا مددگار بن جائے تو کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا. یعنی جب اللہ مددگار ہے کوئی تمہارا نقصان نہیں کر سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اللہ ہی مدد اپنی نہ پہنچائے, یعنی اللہ تمہیں یکتا چھوڑ دے کہ نہیں اس وقت میں نے تمہاری سپورٹ نہیں کرنی, فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِهِ, تو پھر اللہ کے سوا, من بعدہ, پھر اللہ کے علاوہ تمہارا کون مددگار ہو سکتا ہے؟ دو ٹوک پیغام ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں اور پیغمبر کے ساتھیوں سے فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے پھر کوئی تمہارے اوپر غالب آنے والا نہیں, اور اگر اللہ ہی تمہیں سپورٹ نہ پہنچائے تو پھر اس کے بعد تمہارا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, ہاں اگر آپ لوگ مومن ہیں بھروسہ صرف اسی پہ ہونا چاہیے, اور وہ کون ہے؟ اللہ. ہم نے بہت معمولی سمجھا اس بات کو, اصل میں یہ عقیدے کی بات ہے, یہ عبادت کی بات ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں چلے کوئی حرج نہیں بھائی کسی غیر کی عبادت کر لے, کوئی حرج نہیں ہے. اچھی پڑھی ہے آپ نے نماز, اچھا کیا اپنے مالک سے اقرار, جھوٹ بولتے ہو, دھوکہ دیتے ہو اس ذات کو جو ذات دلوں کے حالات سے باخبر ہے, تو یہ نہیں چلے گا. یہ دھوکہ دہی اللہ پاک سے ہم کبھی نہیں کر سکتے. اس لیے اپنی اصلاح کرنی چاہیے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے. ہاں کبھی اس کے انداز مختلف ہیں, کبھی اللہ سبحانہ و تعالی محض اپنے حکم سے کلمہ کن کہہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں. اللہ نے اپنے نبیوں کی ہے, ان کو معجزات کہتے ہیں. ایسے مقامات پہ جہاں کوئی چانس ہی نظر نہیں آتا, بہت واقعات ہیں ایسے, اللہ اپنے نیک بندوں کی سپورٹ کر دیتے ہیں. اسباب کوئی نہیں ہوتے, بس اللہ کا حکم ہوتا ہے. اللہ کلمہ کن کہتے ہیں کہ ہاں اس موقع پہ اس میرے بندے کی مدد ہونی چاہیے اور اس کا یہ کام ہونا چاہیے, بس وہ اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے, کام ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہے کہ اگر اللہ پاک کے حکم کے مطابق اللہ نے جہاں مدد حاصل کرنے کا جون سا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اس کو اختیار کرنا, وہ بھی حقیقت میں اللہ کی مدد ہے. مثلا اللہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, یا اللہ فرماتے ہیں کہ اسباب اور ذرائع کے ذریعے سے آپ لوگ دوسروں سے مدد لے لو. اللہ اپنے نبی کے ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ میرے نبی کا ساتھ دو, اس کو سپورٹ کرو, اس کے ساتھی اور بازو بن کے میدان جہاد میں اترو. تو یہ اسباب ہیں. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھ لیں جی پھر یہ تو مدد مانگی جا رہی ہے لوگوں سے تو پھر یہ شرک ہوا. جبکہ اس طرح کی غیبی مدد مانگنا جو صرف اللہ کا حق ہے, اگر ہم نے کسی اور کو دیا تو یہ چھوٹا موٹا شرک نہیں بلکہ شرک اکبر بن جاتا ہے, کیونکہ ہم نے وعدہ کیا کہ اللہ جی آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں, اور یہ مدد بھی ایسی ہے کہ کسی دوسرے کے اختیار میں بھی نہیں ہے. لہذا کسی پاک روح کو سمجھنا کہ وہ بھی بالکل اسی انداز سے جیسے اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سننے والے ہیں اور ہمیں سپورٹ کرنے والے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. یا پھر ان نیک روحوں کے لیے, وہ چاہے نبی ہے, چاہے کوئی ولی ہے, چاہے کوئی بھی ہے, اب انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ اگر میں یہ قبر پہ جاتا ہوں, اس درخت کے پاس جاتا ہوں, اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو فلاں روح جو ہے نا وہ خوش ہو جائے گی. بھائی تمہارے حالات سے وہ باخبر ہے, کیسے خوش ہو جائے گی؟ کیا اختیار ہے اس کے پاس؟ جبکہ آپ لوگ اقرار کرتے ہیں کہ سمیع ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, صرف یہ صرف اس کا خاص ہے. ہاں جو بندہ موجود ہے
ہمارے سامنے ہے، میری آواز اس تک جا رہی ہے، وہ سن رہا ہے، لیکن جو دور ہے وہ تو میری آواز نہیں سن سکتا. سو یہ طاقت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. اس لیے جب بھی کسی نے یہ ذہن بنایا کہ کوئی بھی نیک انسان میری آواز یہیں سے بہت دور، چاہے وہ یعنی کہ زندہ ہے، چاہے فوت شدہ ہے، چاہے وہ سو رہا ہے، چاہے وہ جاگ رہا ہے، ساری کیفیت انسان کے ساتھ ہے. انسان زندہ ہے، کبھی وہ سوتا ہے، کبھی جاگتا ہے، اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ دفن ہو جاتا ہے. لہذا کسی بھی صورت کے اندر انسان کا یہ نظریہ کہ فلاں شخصیت میری آواز کو سننے والی ہے اور پھر اس کے بعد وہ میرا مسئلہ حل کرنے والی ہے، تو یہ تو بالکل واضح شرک ہے. لیکن ہم لوگ کیے جا رہے ہیں، ہمارے ذہنوں سے یہ باتیں نکل نہیں رہی. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. بہت زیادہ لوگ اس خرابی کے اندر جو ہے نا وہ مبتلا ہیں اور ان سے یہ کام ہوتا ہے. حالانکہ یہ اقرار ہے ہمارا، نماز تو جس کا بھی اسلام کا دعویٰ ہے، جو بھی نمازی ہے، چاہے وہ مہینے بعد ایک نماز پڑھتا ہو، چاہے سال بعد عید کی نماز پڑھتا ہو، اقرار تو کرتا ہے نا. اور یہ الحمد شریف ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. لہذا اس انداز سے اپنے آپ کو پیش کرنا اور مدد کے لیے اقرار کرنا، اس لائق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے صرف اور صرف اسی سے مدد مانگی جائے اور اس کے علاوہ کسی اور سے مدد بالکل نہ مانگی جائے. اور جس طریقے سے یہ بھی ہے ذہن کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ مددگار بن سکتے ہیں نا، ایسے کوئی اور نہیں. مخلوق کی سپورٹ ہوگی، مدد ہوگی حالات اسباب کے مطابق یا پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے مطابق. دیکھیں، میں جاتا ہوں کسی عزیز کے پاس، اس کو کہتا ہوں جی میرے یہ حالات ہیں، پریشانی ہے، آپ میری مدد کریں. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈالیں گے، وہ میری مدد کر دے گا، ورنہ وہ انکاری ہو جائے گا، کہ جی نہیں جی گنجائش ہی نہیں ہے، حالات ہی ایسے ہیں، میرے اپنے معاملات ہی ایسے. لہذا اصل سپورٹ اور ساری پاوریں اللہ پاک کے پاس ہیں. اور یہی یہ سبق جو ہے نا ہمیں سکھایا گیا ہے، اور اس کے اوپر بھرپور توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم جب اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ جی آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور اس میں ایک نمایاں چیز اللہ پاک نے خود یہ علیحدہ کر کے رکھ دی ہے، کیونکہ اسی کے اندر اکثریت کوتاہی کا شکار ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اللہ جی آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. لہذا استعانت باللہ، اللہ سے مدد مانگنا اور اس کے اندر پورا خلوص اختیار کرنا کہ اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں، یہ ایک لازمی چیز ہے اور ایک ایسا نظریہ ہے کہ اگر ہم اس کو کسی اور کے ساتھ خاص کریں گے تو یہ نظریہ خطرناک ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، اور ہم شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. لہذا آپ اس الحمد شریف کے اوپر توجہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کا ذکر ہے، اس کے مالک ہونے کا ذکر ہے، اس کے مہربان اور رحیم ہونے کا ذکر ہے. مالک یوم الدین، کل قیامت کے دن مکمل کنٹرول، مکمل ملکیت صرف اسی کی، کہ آج جو اپنی بادشاہتیں چلانے والے، اپنا حکم چلانے والے موجود ہیں، کوئی کل کو بول نہیں سکے گا، اس کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا. آواز آئے گی، پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج ذرا بتاؤ مجھے بادشاہی کس کی ہے، آج حکومت کس کی ہے. دنیا کے اندر حکومتیں کرنے والوں، میری حکومت کو اندر یوں سمجھیے کہ من مرضی کرنے والوں، لمن الملک اليوم، آواز نہیں آئے گی. بڑے بڑے دنیا کے اندر جابر قسم کے بادشاہ ہے، اس وقت کوئی بول نہیں سکے گا، آواز ہی نہیں آئے گی. وہ ہے رب العالمین، وہ ہے اصل میں سارے جہانوں کا مالک. آج تھوڑا سا اس نے اختیار دے دیا، ہم سمجھتے ہیں شاید ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں پوچھ ہونی ہے. وہ قیامت کا دن ہے، جب ہماری پیشی ہوگی تو پھر یہ سوال کیا جائے گا، جواب نہیں آئے گا، پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے. للہ الواحد القہار، آج تو بس اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے بھی بہت قہر کرنے والا. ہمیں صرف رحم والی بات یاد ہے، وہ بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے. یہ کون کہہ رہا ہے للہ الواحد القہار؟ یہ کس کا پیغام ہے؟ یہ قیامت والے دن آواز آئے گی، ہم سے پوچھا جائے گا. تو آج ہمارے لیے لمحہ فکر یہ ہے کہ آج جس انداز سے ہم اپنے آپ کو چلائے ہوئے ہیں، اس طریقے سے ہمیشہ نہیں چلا جائے گا. یہ ہمارا چلنا
اس کی فرما برداری میں ہوگا تو کام بن جائے گا، ورنہ پھر پھنس جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج اپنے حالات پہ نظر دوڑائیں۔ تو اس وقت لازمی بات ہے صرف اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا۔ تو آج کا یہ دیا ہوا اختیار یہ ہمیں باغی نہ بنا دے، یہ ہمارے لیے انتہائی نامناسب ہے۔ اور پھر ہم نے اللہ کی عبادت کا اقرار اللہ پاک نے کروایا ہے، یہ الفاظ اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں، یہ سورۃ فاتحہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر نازل کی ہے، اور ہمیں یہ نماز کے اندر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اے نمازی جب تو میرے دربار میں حاضر ہو جائے تو نے اس انداز سے میرے سامنے اقرار کرنا ہے۔ اب یہ سارے نظریات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے نا، یہ عقیدہ توحید اور توحید کی ساری اقسام، یہ اللہ سبحانہ و تعالی یکتا ہے۔ تو اس لیے کوئی دوسرا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت کے اندر کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی حصے دار نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، پھر ہم اس مالک سے التجا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ جی صراط مستقیم عنایت فرما دیجئے۔ لازمی بات ہے صراط مستقیم کی کوشش کریں گے، اور وہ وہی راستہ ہے جو اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہے، اللہ نے جو رسی آسمانوں سے اتاری ہے ہمارے لیے، وہی صراط مستقیم ہے۔ لہذا پہلے اس کو اختیار کرنا ہے، پھر اللہ سے التجا کرنی ہے کہ اللہ جی جو راستہ دیا ہے اسی پہ کار بند رکھنا، اسی کے اوپر مجھے پکا رکھنا، میں کہیں بھٹک نہ جاؤں۔ اور یہ راستہ بڑا قیمتی راستہ ہے، یہی وہ اصل راستہ ہے جو انسان کو نجات دیتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہی وہ راستہ ہے اللہ جی جن پر تیرے انعام یافتہ لوگوں کا طریق ہے، اور وہ اس راستے پہ چلتے رہے، وہ راستہ مجھے نصیب کر دینا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جی جن پر تیرا غضب ہوا، جو ضالین ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، ان کا راستہ ہمیں نہ دکھانا اور نہ اس کے اوپر چلانا۔ تو یہ راستہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ خاص طور پہ جو اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، اس کے اندر یہود و نصارہ ہیں، اور ان کی عداوتیں، ان کا بغض، ان کی نفرتیں مسلمانوں کے ساتھ وہ وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے ہیں۔ آج بھی کل ہی کی غالباً رات کی بات ہے، یہ ہمارے ساتھ بیٹھا یہ جو ہندو ہے، اصل میں تو یہ یہودی کی سمجھو شاخ سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ یہودی لوگ ہیں، انہی کی نسل ہے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ 700 سالہ پرانی مسجد اس کو گرا دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ پہلے وہ بابری مسجد والا تو کیا ہے انہوں نے، دھڑلے سے پھر اس کے اوپر وہ بنایا ہے اپنا مندر، لیکن پوری دنیا کے اندر اس قدر زیادہ بسنے والے مسلمان کہ اب ان کے مقابلے میں ہندو تو کم ہے، چلیں یہودیوں کو بھی شامل کر لیں تب بھی کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کی سازشیں، ان کے پروگرام، وہ کیسے ان کو چلا رہے ہیں، کیسے وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دیں۔ ادھر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ادھر ہم یہ اقرار کرتے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہو رہی، شاید اس لیے کہ ہماری یہ دعائیں خلوص والی نہیں ہیں، یا یہ ہماری دعائیں وہ دعائیں نہیں ہیں جو اصل میں مطلوب ہیں، یا یہ دعائیں ہم اپنے الفاظ کی حد تک تو کہتے ہیں، دلی طور پہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم پکے سچے مسلمان ہیں، پھر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہے، پھر اس انداز سے ہم رسوا کیوں ہیں؟ مسجدیں ہماری گرائی جا رہی ہیں، شہید ہمیں کیا جا رہا ہے، نقصان ہمارا کیا جا رہا ہے، دولتیں ہماری لوٹی جا رہی ہیں، اور ہم مسلمان ہیں کہ اپنی دولتیں اٹھا اٹھا کے ان یہودیوں کے پاس جمع کرواتے ہیں، حالانکہ ہم خود زیادہ ہیں۔ ہمیں اپنی معیشت، اپنی پاور، اپنی طاقت، اپنے آپ کو بحال کرنا چاہیے۔ ادھر سے ہم التجائیں کرتے ہیں، جو چند لوگ نوازی ہیں، 5% جتنے % بھی، اکثریت تو خیر ویسی باغی ہے۔ لہذا جو یہ نماز ہے یہ تو ہمیں اللہ پاک کے بہت قریب کرتی ہے، یہ کامیابی کا سامان ہے، اور اس نماز کے اندر جو کچھ سبق ہمیں دیا گیا ہے اصل میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جس قدر ہم اپنی نماز پہ غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں، اور خاص طور پہ یہ الحمد شریف جو سادہ سا سبق ہے، باقی قرآن کی تلاوت تو قاری صاحب کریں گے، لیکن الحمد شریف ہر کوئی پڑھے گا، اس کے اوپر بڑی تفصیل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ ہم ساری نماز پڑھتے ہیں، الحمد شریف نہیں پڑھتے، جس کے بارے پیارے پیغمبر نے فرما دیا، اور جس کو اللہ نے قرآن عظیم کہا،
اور اسی لیے اس کو نماز کے اندر رکھ دیا اور اسی کو اپنی نماز کا نام دے دیا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو آدھا آدھا کر لیا ہے، آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے۔ اب ہمیں بات کی سمجھ نہیں آتی، جس کو اللہ نے نماز کہا ہم نے اسی کو نماز سے نکال دیا۔ اچھا جی، ہم کہتے ہیں نہیں جی امام صاحب پڑھ رہے ہیں، امام صاحب تو باقی سارے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم باقی کام کیوں کرتے ہیں؟ باقی سارا کچھ پڑھیں گے، الحمد شریف نہیں پڑھیں گے، شاید اس لیے کہ اللہ کے رسول نے حکم دے دیا ہے، یا شاید اس لیے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور ہم اپنی نمازوں کو کارآمد